الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ و سلام کے بعد انتہائی عزت و تعظیم کے لائق سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ برکتوں، عظمتوں، رفتوں کا حامل دن جمعۃ المبارک اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمایا اور ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ساری نعمتیں، رحمتیں، برکتیں میسر آئی ہیں، محترم سامعین، یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک یقیناً آپ نے اس منبر سے عظیم المرتبت صحابی رسول، دوسرے خلیفۃ المسلمین، مراد رسول، دعائے رسول، حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو سماعت کی ہوگی اور یقیناً کی ہے۔ آج محرم الحرام کے ان ابتدائی دنوں میں میں آپ کی خدمت میں اہل بیت اطہار جو طیبین ہیں، جو طاہرین ہیں، جو مصداق آیہ مودت ہیں، جو مصداق آیہ تطہیر ہیں، ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر آغاز کلام میں، ابتدائے کلام میں یہ بات سماعت فرما لیں، ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا
احترام بجا لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمارے لیے محترم محتشم ہے، اور ہم دل و جان سے ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ وہ چیزیں نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہوں، یعنی آپ دیکھیے ہم کیا، اللہ کا قرآن حضور سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تو یہ نسبت ہے کہ حضور کی پیدائش کا شہر مکہ مکرمہ ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا مگر اس وجہ سے کہ اے حبیب یہ آپ کا شہر ہے جس میں آپ پیدا ہوئے۔ تو دیکھیے نسبت پیدائش نے، نسبت ولادت رسول نے مکہ کو وہ شان، وہ عظمت، وہ کمال عطا کر دیا کہ اللہ رب العالمین اس شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہمارے لیے محترم ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے جو نالین ہیں، نالین ہم اردو میں جوتے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ جو جوتیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی نسبت حضور کی طرف ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نالین مبارک، نبی علیہ السلام کے نالین مقدس۔ تو نبی علیہ السلام سے نسبت ہوئی نالین کی تو ہم نے نالین کا احترام کیا۔ نالین تو چھوڑیے، نقش نالین کا ہم نے احترام کیا۔ جیسا نالین دکھتا تھا 1400 سال بعد ویسا سونے، تانبے، لوہے، دھات، پلاسٹک کا نالین، اس کو ہم اپنے سینے پر سجاتے ہیں، اس کا ہم احترام بجا لاتے ہیں۔ کوئی پوچھے کیوں، تو جواب ایک ہی ہے کہ نالین کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات سے جڑا، اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ ذات رسالت کا جز نہیں بلکہ غیر ہے، لیکن چند دن، چند لمحے، چند ماہ، چند سال اس نے حضور کے پاؤں مبارک کو گرمی سے بچایا، پاؤں میں کانٹا چبھنے سے محفوظ رکھا، تو وہ نالین ہمارے لیے محترم ہو گیا۔ اور ہم اہل سنہ و جماعت یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ کوئی آدمی جان بوجھ کر نالین مصطفیٰ کی توہین کرے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں رہ سکتا، وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ یوں ہی حضور علیہ السلام کے سواری کے جانور ہیں، اور یہ ادب، یہ احترام ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے دراز گوش مبارک پر، جسے ہم اردو والے گدھا کہہ دیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام دراز گوش پر سوار ہو کے مضافات مدینہ میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، لوگوں کو کہا کہ دامن اسلام میں آ جاؤ۔ تو جب آپ تبلیغ فرما رہے تھے تو ابن ابی نے دراز گوش کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے توہین پر مبنی کلمات دراز گوش
مبارک جو نبی علیہ السلام کا ہے، جسے ہم گدھا کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کہے کہ ایسے ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر کہ اس کو دور بھگاؤ، اس سے مجھے نفرت ہے، بو آ رہی ہے، یہ پیشاب کرتا ہے، یہ لیت کرتا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کے دراز گوش کی توہین کی، تو اس توہین کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں تھے، تو جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کو مار لگائی، اور مار لگانے کے بعد کہا کہ ہمارے رسول کی سواری کے جانور کی جو توہین کرے تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بخاری میں ہے۔ تو مسلمانوں کا شروع دن سے یہ عقیدہ، یہ ایمان رہا کہ حضور کی ذات سے تعلق رکھنے والی چیز وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں۔ کسی کی بھی آدمی کی جوتیاں وہ جسم کا حصہ نہیں ہوتی، وہ غیر ہوتی ہیں، وہ جسم کو کانٹوں سے بچاتی ہیں، پاؤں کو بچاتی ہیں۔ تو وہ اوروں کی ہوں تو جوتیاں ہیں، نبی کی ہوں تو نالین مقدس ہے، اور مسلمان کے لیے وہ قابل احترام ہے۔ اوروں کا ہو، سواری کا جانور ہو تو وہ اور جانور ہوگا، لیکن جس پر حضور سواری فرمائے وہ دراز گوش صحابہ کے عقیدے، عقیدت، نظریے کے مطابق قابل احترام ہے، اس کا احترام لازم ہے، اور اس کی توہین کرنے والا نبی کی نہیں، نبی کے کپڑوں کی نہیں، نبی کے نالین کی نہیں، سواری کے جانور کی توہین کرنے والا اسے معافی نہیں مل سکتی۔ اسے صحابہ مارتے ہیں اور مار کے بتاتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے سواری کے جانور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ایک دو مثالیں میں نے رکھی ہیں، اس طرح کی درجنوں باتیں ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ نبی تو نبی ہیں، نبی علیہ السلام کے اصحاب کی جو جماعت ہے وہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کے جہاد کرتی ہے، اللہ رب العالمین ان گھوڑوں کی نہیں، ان گھوڑوں کے سموں سے اٹھنے والی گرد کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ اللہ رب العالمین قسمیں ارشاد فرما رہا ہے ان گھوڑوں کی جن پر اصحاب پیغمبر سوار ہوتے ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد جو بات میں کرنے لگا ہوں، قرآن مجید، فرقان حمید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ یہ نہیں بتاتے کہ میرے جو سواری کا جانور ہے دراز گوش گدھا، اس کی تعظیم کرو، یہ قرآن نہیں بتاتا، یہ حضور نے نہیں کہا کہ ایسا کرو، یہ صحابہ کا ایمان بتاتا ہے کہ ایسا کرو۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے جوتوں کی عزت کرو، نہ قرآن نے کہا عزت کرو، یہ صحابہ کا ایمان بتاتا ہے کہ جہاں نبی کے نالین لگتے ہیں وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کا احترام بتا رہا ہے، یہ صحابہ کا انداز محبت ہے۔ تو تمہید یہ ہے ہماری کہ ذات رسالت سے تعلق رکھنے والی وہ چیز جن کے احترام کا حکم نہ رب نے دیا نہ رب کے رسول نے دیا، صحابہ نے بتایا چونکہ تعلق ذات رسالت سے ہے
اس لیے ہم جوتیوں کا بھی احترام کریں گے، ہم سواریوں کا بھی احترام کریں گے، ہم لباس مصطفیٰ کا بھی احترام کریں گے، ہم حضور علیہ السلام کے مسواک کا بھی احترام کریں گے، ہم حضور کے جسم پر لگ کے جدا ہونے والے پانی کا بھی احترام کریں گے۔ وہ جو مکہ مکرمہ میں جا کے کہا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اس موقع پر جب شرائط طے ہو رہی تھی، اے مکے والو تم محمد کے اصحاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مکے والوں نے پوچھا تھا کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کے تھوک مبارک کو نالے جو زبان سے لعاب نکلتا ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں، وہ اس تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، پانی کا غسالہ جو مائع مستعمل ہے صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ وہ کب گوارا کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین پر بہے؟ اس لیے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے حضور کے نالین کا بھی احترام کیا، حضور کے سواری کے جانور کا بھی احترام کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب کا بھی احترام کیا، پانی جو وضو کا جسم سے لگ کے جدا ہوا اس کا بھی احترام کیا۔ اس تمہید کے بعد میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اس بات پر توجہ فرمائیں، یہ تمام چیزیں ان میں جو پانی جسم سے لگ کے جدا ہوا وہ حضور کے جسم کا جز نہیں، جو نالین ہے وہ جسم کا جزو نہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا جانور ہے وہ جسم کا جزو نہیں ہے، لیکن چند دن کی رفاقت نے اسے محترم بتا دیا۔ تو جو حضور کے جسم کا حصہ ہیں، جنہیں میں نے نہیں، آپ نے نہیں، اللہ کے حبیب نے خود اپنے جسم کا حصہ قرار دیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جو حضور کے جسم کا حصہ ہے، بتاؤ اس کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ حضور کی اہل بیت، جیسے آپ نے گزشتہ جمعہ صحابہ کے بارے میں سنا، خاص طور پر حضرت فاروق اعظم کے بارے میں، تو آج ہم اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں۔ حضور کی اہل بیت اطہار کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ کی بابت کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا۔ حضرت سید الشہداء امام حسن، حضرت امام حسین، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے نواسے۔ میں نے امام حسن کے حوالے سے بھی سید الشہداء کہا اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سری شہادت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر الشہادتین میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ براہ راست شہید نہیں ہوئے، اور شہید ہونا ایک بڑا مرتبہ ہے، تو وہ شہادت نبی کے نواسوں میں منتقل ہوئی، تو زہر کے ذریعے حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، وہ نبی علیہ السلام کی سری شہادت ہے، اور تلوار کے ساتھ امام حسین کو شہید کیا گیا، یہ نبی علیہ السلام کی جہری شہادت ہے۔ تو یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، یہ بات انہوں نے اور بزرگوں نے بھی لکھی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کا تعلق ذات رسالت سے ہو وہ جسم کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی کیا ہے، قابل احترام ہے، واجب التعظیم ہے۔ اور جو چیز جسم کا حصہ ہو اور پھر اس پر نص موجود ہو، اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے کہے، حبیب ان سے کہو
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا رسالت کا، مگر میرے جو قرابت دار ہیں، جو میرے قریبی ہیں، ان سے مودت رکھو۔ حضور کے قریبی کون ہیں؟ شیر خدا، اشجع الاشجعین، داماد پیغمبر، شوہر بطول، حیدر کرار، غیر فرار، مشکل کشا، علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہاں ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں، عام طور پر جب ہم کہتے ہیں مشکل کشا تو لوگ کہتے ہیں نہیں کہو۔ اچھا بھائی کیوں نہ کہو؟ جی مشکل کشا، مشکل کشائی تو اللہ کرتا ہے، علی کیسے کرتا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے رب کون ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رب کون ہے؟ رب کون ہے بتائیں؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ بھی رب ہیں، جو باپ ہے وہ رب ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کما ربیانی صغیرا، باپ کو اللہ نے رب کہا ہے، تو رب اللہ بھی ہے اور رب بندہ بھی ہے۔ اللہ حقیقی رب ہے اور باپ اللہ کی عطا سے اپنی اولاد کے لیے رب ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پراپر طریقے سے سنبھال کے کسی کو بڑا کرنے والا، جس کی تربیت میں رہے تو تربیت کرنے والے کو، پروان چڑھانے والے کو رب کہہ دیتے ہیں۔ تو رب اللہ ہے حقیقی طور پر، اور باپ بھی کیا ہے؟ رب ہے۔ یہی رب کا لفظ عزیز مصر کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ عزیز مصر انہوں نے اہتمام کیا کہ جناب کسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے نہ مریں۔ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اچھا آگے بڑھیے، رؤوف الرحیم کون ہے؟ رؤوف الرحیم آپ ذرا بولیں کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے رؤوف الرحیم نبی بھی ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم اللہ بھی، رؤوف الرحیم رسول اللہ بھی، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں بابا، اتنا آسان نہیں ہے کسی کو مشرک قرار دینا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ قرآن کھولیں ابھی، اٹھائیں قرآن کے شروع میں جہاں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں وہاں رؤوف الرحیم اللہ ہے، آخر میں جہاں نبی علیہ السلام کے 99 نام لکھے ہوئے وہاں رؤوف الرحیم نبی بھی ہیں۔ تو بتاؤ یہ شرک ہے؟ نہیں، ہم اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ اللہ حقیقتاً رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اللہ کے نبی اس کی عطا سے رؤوف و رحیم ہیں۔ اس طرح کی میں 50 باتیں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، لیکن میں اس میں جائے بغیر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکل کشا اللہ ہے۔ لیکن جب کفر اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تو کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں حضرت علی نے تلوار چلائی، 24 کافروں کو واصل جہنم کیا۔ ایک روایت میں 37 اگرچہ وہ کمزور، 24 والی قوی۔ تو مسلمانوں کی پہلی جنگ میں مشکل کشائی کی، غیب سے ندائیں آئی کہ علی جیسا کوئی شجاع نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، تو اس لیے مسلمانوں نے اللہ کی عطا سے علی کو مشکل کشا جانا۔ علی مشکل کشا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگوں کو پڑ جاتا ہے۔ خود وہ رب ہے، باپ خود رب ہے، اس پر اسے جو ہے نا وہ غیرت نہیں آتی، لیکن علی کو مشکل کشا کہہ دو تو غیرت آ جاتی ہے۔ اچھا چلتے چلتے میں ایک اور لطیف بات آپ کی سماعتوں کی نظر اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں
کہ ذرا آپ نظر دوڑائیے، میں مولوی ہوں اور جتنے مولوی ہوتے ہیں ان کو سب کیا کہتے ہیں بھائی؟ نہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا کون ہے؟ مولانا کون ہے؟ مولوی نہیں ہے، مولانا اللہ ہے۔ انت مولانا فاغفر لنا، مولانا کون ہے؟ تو آپ لوگ تو ہر روز شرک کرتے ہو، جس مسجد میں جاتے ہو السلام علیکم مولانا صاحب خیریت سے ہیں، مولانا صاحب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، مولانا صاحب آپ میری رہنمائی کریں، یہ روز ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی میں ٹی وی پروگرام میں تھا صبح، تو وہ اینکر مجھ سے کہہ رہی تھی مولانا صاحب ذرا آپ وضاحت کریں، تو وہ بھی مشرک، آپ بھی مشرک، میں بھی مشرک، سب مشرک، کیونکہ مولانا کون ہے؟ مولانا کون ہے بھائی؟ اللہ مولانا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو مددگار ہے، تو مدد کو پہنچنے والا ہے، تو فریاد رس ہے، تو مدد کرنے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد رس ہوا اللہ، وہ ہے انت مولانا۔ اور آپ روزانہ اپنی مسجد کے مولوی کو کہتے ہو مولانا، تو آپ نے شرک نہیں کیا؟ تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ جناب اللہ حقیقی طور پر مولانا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ نے مولوی صاحب کو دین کا علم دیا، وہ دینی مسئلوں میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہمیں مشکل سے نکالتے ہیں، وہ ہمیں طلاق کے مسائل بتاتے ہیں، وہ ہمیں میراث کے مسائل بتاتے ہیں، وہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ وضو کا انداز بتاتے ہیں، وہ دیگر ضروریات دینیہ کی باتیں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ علم اللہ نے دیا، اللہ کی عطا سے وہ ہمیں بتاتے ہیں، اس لیے وہ مولانا ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ تو اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ علی کو مشکل کشا نہ کہو، تو آپ کہو مولوی کو مولانا بھی نہ کہو۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو اس لیے یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم بات سمجھتے نہیں اور فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں۔ اب مولا کون ہے؟ مولا بھی اللہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ خبر متواتر ہے کہ جس کا میں رسول مولا، اس کا یہ علی مولا۔ تو یہاں علی کو مولا کہہ دو تو شرک ہو جائے گا۔ بھائی شرک نہیں ہوتا، او بابا فاروق اعظم، فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولیں، آپ بولیں، فاروق اعظم کون ہے؟ تو سارے مولوی حضرت ابوبکر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، وہاں شرک کسی کو یاد نہیں آتا۔ بھائی سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم اہل سنہ و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء بھی حق اور باطل میں فارق ہے، اور اصحاب پیغمبر میں حضرت فاروق اعظم اس مقام و مرتبے پر فائز ہے جہاں ان کے سامنے باطل آیا، اس باطل نے رسول اللہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا، فاروق نے تلوار چلا کے اسے واصل جہنم کر کے بتایا، کہنے کو مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، رسول کی بات نہ مانے، فیصلہ عمر کا یہ ہے، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم کے متعلق ہم کہتے ہیں یہ حق اور باطل میں بڑے فرق کرنے والے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا۔ شرک جیسے حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، ویسے علی کو مشکل کشا کہنے سے بھی کوئی مشرک، ہاں عمر کو کوئی کہے حقیقت میں وہ ہے خود سے، تو پھر تو ہر چیز شرک ہو جائے گی۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ درخت کی ٹہنی بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل سکتی نہیں، لیکن اللہ اگر آپ میں سے کسی کو طاقت دے، یہ میرے بازو میں طاقت ہے، ہل رہا ہے، تو شاکار بنا دوں، دنیا میں لوگ بناتے ہیں، تو یہ طاقت کس نے دی؟ تو آپ ذرا دیکھیے صوفیاء کے اس نظام کو جس میں وحدت الوجود کے معاملات ہیں، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا حقیقی طاقت اللہ کی کار فرمائے ہر چیز میں،
اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں میں حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، بولتا بندہ ہے، اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق کرتا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم یہ حضور کے اقرب ہیں، یہ کیا ہیں؟ حضور کے قریبی ہیں۔ حضرت سیدہ یہ حضور سے اقرب ہیں، حضرت حسن و حسین یہ حضور سے اقرب ہیں۔ ہم اہل سنت، ہمارا تو بیڑا ہی پار ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کا دامن، ہمارے اس ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کے ساتھ ساتھ جناب اہل بیت نبوت کا دامن، تو ہمارا بیڑا کیا ہے؟ پار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت نبوت اللہ نے کہا حبیب آپ کہیے کہ میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر میرے قرابت داروں سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ کیا کرو؟ بھائی نالین سے محبت کرنے کا درس اللہ نے نہیں دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے نہیں دیا، لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے حضور کے سواری کے جانوروں سے بھی محبت کی۔ کیا کی؟ ابھی میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے۔ تو سواری کے جانور سے محبت ہو سکتی ہے تو کیا نبی کے بیٹوں سے محبت نہیں ہو سکتی؟ حضور نے فرمایا حسن حسین یہ میرے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ میرے بیٹے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث صحیح ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے جملے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچہ مسجد میں آئے تو حکم شرعی یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں مسجد میں بچہ ایک آ کے بیٹھا تو وہ مسجد کے آداب سے ناآشنا ہے، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا تو ساتھی نے اس کو پکڑ کے باہر کر دیا۔ دوسرے ساتھیوں نے اشارہ کیا کہ بچے کو باہر بھیج دو، پیچھے بٹھا دو، چھوٹا بچہ ہے، اس کو مسجد کا ادب پتہ نہیں، پیشاب کر دے کیا کر دے۔ لیکن حسن و حسین ابھی چل بھی صحیح طرح سے نہیں پاتے، مسجد میں آتے ہیں۔ وہ نبی جنہوں نے فرمایا مسجد سے چھوٹے بچے کو، مجنوں کو دور رکھو، وہ چھوٹے بچے حضور کے نواسے آئے تو حضور نے ممبر چھوڑ کے ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا کر یہ درس دیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضور نے کہا۔ اور ابھی وہ بچہ جب ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا، اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ ابھی 3-4 سال عمر ہوگی، زیادہ سے زیادہ کر لیں تو 5-6 برس ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اگر یہ بات وصال کے سال کہی تو 7 برس 6 برس کی عمر ہوگی، تو بچے تو نابالغ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین صرف جنتی نہیں ہیں، صرف جنتی بلکہ جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ کون ہیں؟ ذرا بولیے، آپ بھی بولیے، کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ زبان رسالت نے کہا ہے، جو زبان حق ترجمان ہے اس زبان نے کہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ دیکھ کے ارشاد فرمایا ہے، اس لیے یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے محبت اہل بیت کہ جناب ان کا ٹھیکہ ہے حسین حسین وہ کریں گے، نہیں، حسین حسین پوری امت کرتی ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت جو صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں، صوفیاء تو اہل بیت اطہار کا تذکرہ ڈوب کر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ڈوب کے کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ہند الولی نائب رسول فی الہند، جن کا ہر ہندوستانی مسلمان پر احسان ہے، اگر خواجہ غریب نواز یہاں نہ آتے تو نہ جانے لوگ یہاں ہندو ہوتے، بت مت والے ہوتے، سکھ ہوتے۔ خواجہ غریب نواز نے ہندوؤں کو مسلمان کیا،
90,000 کہا جاتا ہے، 90 لاکھ نہ مانو تو 90,000 مان لو۔ 90,000 کو مسلمان کرنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے مسلمان کیا ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز وہاں اجمیر میں بیٹھ کے نعرہ لگاتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ وہ حسین کو شاہ بھی کہتے، وہ حسین کو دین کی اصل اور بنیاد بھی کہتے ہیں، وہ بنائے لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حسین نے وہ قربانی دی ہے کہ جس قربانی کی نظیر کائنات میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے مجھ پر، آپ پر لازم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہر لمحہ کریں، اپنی اولاد کو اہل بیت کے ساتھ جوڑیں۔ دیکھیں دامن ہم نہیں بچا سکتے۔ آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اہل بیت سے بچ جائیں گے تو بچ سکتے ہیں؟ وہ اللہ جو کہتا ہے میری نماز پڑھو، کس کی نماز ہے؟ نماز کس کی ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، قرآن کی کوئی صورت، پھر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی عظمت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ سب پڑھنے کے بعد جب آپ التحیات میں بیٹھتے ہیں تو دو زانو ہو کر آپ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بتاؤ آل محمد سے مراد کون ہے؟ آل محمد سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام کی اولاد ہے، حضور کے گھر والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضور علیہ السلام جسے اہل بیت میں داخل کریں، وہ جو آل کسا چادر کے نیچے آ گئے، لوگ کہتے ہیں علی یہ تو حضور کے گھر والے نہیں ہیں، یہ تو داماد ہیں۔ داماد تو گھر والوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بات ٹھیک کرتے ہو، وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں۔ چادر کے نیچے حضور نے لیا حضرت علی کو، حضرت سیدہ فاطمہ کو، حسنین کریمین کو، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اسے پاک کر جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ اہل بیت نبوت اللہ کے رسول نے چادر کے نیچے دے کر بتائے ہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا عثمان ذی النورین بدر میں نہیں تھے، وہ تو مدینے میں تھے، وہ بدر میں گئے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان کو غنیمت سے بھی ایسا دو۔ آج کے بعد میں زبان رسالت سے کہہ رہا ہوں، عثمان بدری ہے تو صبح قیامت تک حضرت عثمان کو کوئی بدریوں کی لسٹ سے نکال نہیں سکتا، جیسے عثمان کو بدریوں کی لسٹ سے کوئی نکال نہیں سکتا، کیونکہ سند حضور نے دی ہے، ویسے علی کو کوئی اہل بیت نبوت سے نکال نہیں سکتا، اس لیے کہ داخل خود رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اس لیے حضرات ہم جو بھی بات کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا اپنا ایک علم کلام ہے، ہمارے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت کے۔ ہم اس دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ ہم جب اہل بیت نبوت کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ اہل بیت نبوت یہ نبی علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے۔ حضور نے انہیں اپنا جسم قرار دیا، حضور نے انہیں اپنی جان قرار دی۔ تو جب نالین کا احترام ہے، نالین مصطفیٰ کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حضور کے دراز گوشت کی توہین کرنے والا صحابہ سے مار کھاتا ہے، یعنی حضور جس سواری کے جانور پر بیٹھے اس کا احترام لازم ہے۔ بتاؤ جانور زیادہ قابل احترام ہے، نالین نبی کی زیادہ قابل احترام ہے، یا نبی کے حسنین زیادہ قابل احترام ہے؟ آپ بتائیے کون زیادہ قابل احترام ہے؟ وہ حضور کے نواسے ہیں، نالین پاؤں کے نیچے رہی، حسنین حضور کے کندھوں پر رہے، حضور کے سینے پر چڑھے۔ آپ کا میرا بچہ کسی کا بچہ کھیلتا ہے تو باغ میں کھیلتا ہے، زیادہ سے زیادہ پرفضا مقام پر چلا جاتا ہے، کسی بڑے جناب گیم ہاؤس میں جا کے کھیلتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے نواسے وہ ہیں
جو کسی باغ میں نہیں کھیلتے، جب دل کرتا ہے رسول اللہ کے سینے پر چڑھ کر کھیلتے ہیں۔ امت یہ تو دیکھے، صحابہ جو قدموں میں بیٹھے، اصحابی کن نجوم، وہ ہدایت کے ستارے ہو گئے، جو قدموں میں بیٹھے وہ ہدایت والا، اور جو سینے پہ چڑھ کر بیٹھے بتاؤ وہ کون ہوگا؟ اور صحابہ کیسے احترام کرتے تھے؟ آخری بات ہے، حضرت امام حسین ایک جنازے سے واپس آئے، اے لوگو یہ احترام اہل بیت ہمیں کسی اور نے نہیں، جناب ابو بکر نے سکھایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے بچے، رسول اللہ کے گھر والے پیارے ہیں۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ بخاری میں لکھا ہے۔ اور حضرت امام حسین جنازے سے آئے، آپ کے پاؤں پر آج بھی کوئی آدمی جوتا صاف پہن کے پالش والا باہر جائے تو ہمارا تو حال ایسا ہی ہے، مٹی لگ جاتی ہے، علاقہ ایسا ہے۔ تو حضرت امام حسین کے پاؤں پر نہیں، جوتے پر تھوڑی مٹی لگ گئی، گرد لگ گئی، تو گرد کس سے صاف کی جاتی ہے؟ آپ بتاؤ، آپ کے کسی دوست کے، کسی چاہنے والے کے، مسجد کے مولوی صاحب کے جوتوں پر گرد لگ جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کس سے صاف کرتے ہیں؟ کوئی کپڑا، کوئی برش، ایسی چیز؟ کبھی ایسا ہوا کسی نے اپنے والد کا جوتا اپنے سر کے امامے سے صاف کیا ہو؟ یہ امامہ قابل احترام چیز ہے، اس سے جوتا صاف نہیں کیا جاتا۔ لیکن جوتا حسین کا ہو اور سامنے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہو، تو ابو ہریرہ سر کا امامہ اتار کر حسین کا جوتا صاف کرتا ہے، اور حسین کہتے چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو امامہ ہے۔ ابو ہریرہ جواب دیتے حسین رک جاؤ، میں نے جو آپ کے نانا سے آپ کی عزت میں، عظمت میں جو روایات سنی ہے، جو فرامین سنے ہیں، یہ تو میرے سر کا امامہ ہے۔ اگر میں اپنا دل نکال کر اس سے بھی صاف کروں، اپنی زبان سے بھی صاف کروں تو یہ کم ہوگا، آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کس نے سکھایا اہل بیت سے پیار کرنا؟ صحابہ نے۔ کس نے سکھایا؟ تو ہم اہل سنت و جماعت نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ کون ہے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولیے، شرمانا نہیں، شرمانا چھوڑے۔ میرے پاس جمعہ پڑھنا ہے، ہماری مسجد میں آنا ہے جو اللہ کا گھر ہے، تو پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ ہم اہل بیت نبوت سے کیا کرتے؟ خدا کی قسم میں فرقہ واریت پر 1000 بار لعنت بیچتا ہوں، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن ہم یارو اہل بیت نبوت کے حق میں بات بھی نہ کریں۔ اور یہ بات تو صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے کر کے بتائی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اہل بیت کا غلام بناؤ۔ کیا کرو؟ اہل بیت کے در کا غلام بناؤ، بچوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھو۔ نبی علیہ السلام نے، میری آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پیدا ہو تو نام عبد الرحمن، عبداللہ یہ نام رکھو۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ حضور کے اپنے بچے پیدا ہوئے، حضور نے کہا میرے بیٹے کا نام قاسم، اپنا بیٹا ہے بچپن میں فوت ہو گیا اس لیے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ میرے بیٹے کا نام ابراہیم، حضور کے نواسے پیدا ہوئے، حضور نے کہا نام حسن، نام حسین، نام محسن۔ ایک نبی کے قول ہے اور ایک نبی کا فعل ہے۔ اہل سنت دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ اہل سنت کیا ہے؟ اچھے نام رکھو۔ حضرت امام حسین کا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ علی۔ دوسرا پیدا ہوا علی، تیسرا پیدا ہوا علی۔ لوگوں نے کہا حسین کیا کرتے ہو، سارے نام علی؟ حسین نے کہا اللہ اگر مجھے زیادہ بیٹے عطا کرے، روایت میں 40 یا 100، میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ یہ جو اصغر، اکبر، اوسط ہے، یہ تو پہچان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ عمر میں بڑا، یہ اس سے عمر میں کم، یہ عمر میں کم، یہ اس لیے ہم کہتے ہیں اکبر، اصغر، اوسط۔ حسین نے اکبر، اصغر، اوسط نہیں رکھا، نام کیا رکھے؟ علی۔ کیا نام رکھے؟ تو
اہل بیت والے نام، صحابہ والے نام، ابو بکر، عمر، یہ نام اپنے بچوں کے رکھو، اسی پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ہر آدمی، آج ڈپریشن کا دور ہے، بچے نہیں سنتے، بچے خودکشیاں کرتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ یہ سب نہ ہو، گھر میں اہل بیت کا ذکر شروع کر دو، بچوں کو حسن و حسین کے تذکرے بتاؤ کہ بچپن میں ابھی 4 سال عمر ہے، گھر کی ساری روٹیاں اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ جس دن آپ اپنے بچوں کو ان کی محبت سکھاؤ گے، اس دن سے گھر میں امن ہوگا، کسی کا بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔